اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے۔ رسالہ آقا کا مہینہ کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل شعبان المعظم کا چاند نظر آ چکا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے کئی فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اسی طرح اس مبارک مہینے کے اندر جیسے اس کا چاند نظر آتا، صحابہ علیہم رضوان اس میں عبادت کا خوب اہتمام کرتے، تو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے، یعنی رمضان شریف کی آمد سے پہلے رمضان کا یہ اہتمام کرتے تھے کہ شعبان میں اپنے بہت سارے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، تاکہ جیسی رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت ہو، روزے ہوں، تلاوت ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں بھی یہ مہینہ نصیب ہو گیا۔ آج اس کی پہلی شب ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں اور اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، اور ساتھ ہی تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، نماز با جماعت ہوں، جتنا ہو سکے اس مہینے میں ہم عبادت کریں تاکہ رمضان کے مہینے سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں۔ اور ساتھ ہی یہ کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات بھی تشریف لاتی ہے جسے شب براعت کہا جاتا ہے، نجات کی رات کہا جاتا ہے، جس رات آئندہ مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم اہتمام کریں گے، جب وہ قریب آئے گی تو اس کے اہتمام کے حوالے سے بھی عرض کیا جائے گا۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے گا اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کورس لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا مکان تھا وہ سیل ہوا ہے 20 لاکھ کا، تو اس میں وہ ہم 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، امی ابو بھی حیات ہیں، اور اس کے حصے بنوانے ہیں، اس کا کتنا حصہ بنے گا؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے وراثت سے متعلق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو سوال انہوں نے کیا ہے عمومی طور پر ہمارے ہاں اس کو لوگ وراثت کہتے ہیں، تو یہ وراثت نہیں ہوتی، بلکہ جب زندگی میں ہی باپ اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہے اپنی ملکیت میں سے، یا والدہ اپنے بچوں کو اپنی ملکیت میں سے کچھ دینا چاہتی ہے، تو یہ وراثت نہیں کہلاتی، صحیح، بلکہ یہ ہبہ کرنا، گفٹ کرنا، تحفہ دینا کہلاتا ہے۔ صحیح، تو جس طرح کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، ویسے جو احکام ہیں یہاں وہ والے احکام نہیں ہیں۔ صحیح، یہاں شریعت مطہرہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر باپ یا ماں اپنی ملکیت جو ہے وہ اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے دیں۔ صحیح، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم 2 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں، تو سب کو 1-1 لاکھ روپے دے دیا جائے، صحیح، بہتر اور افضل یہی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت جو وراثت میں ہوتی ہے کہ بیٹے کو دگنا ملتا ہے، بیٹی کو سنگل ملتا ہے، یعنی صحیح، بیٹے کو اگر 2 لاکھ روپے ملے تو بیٹی کو 1 1 لاکھ لاکھ روپے روپے ملے گا۔ یہ صورت بھی اختیار کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ سب اولاد کو برابر برابر دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہاں پر ایک نقطہ اور علماء نے یہ بھی بیان فرمایا
کہ اگر کسی بچے کو زیادہ دینا چاہتا ہے تو اس میں اگر اس کی کوئی دینی فضیلت ہے صحیح. تو اس دینی فضیلت کی بنا پر اس کو زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. مدنی چل کے ناظرین، مفتی صاحب نے واضح کر دیا کہ وراثت اور ہبہ میں کیا فرق ہے. اگر والدین اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، یہ وراثت نہیں ہے. اور وراثت جو ہے وہ مرنے کے بعد، اگر والد کا انتقال ہوا تو ان کی وصال کے بعد جو ہے ان کی اولاد میں جو مال تقسیم کیا جائے گا شریعت کے تقاضوں کے مطابق، تو اس کو وراثت کہا جائے گا. تو یہ واضح ہو گیا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ زندگی میں اگر دیں تو افضل یہ ہے کہ سب کو برابر دیا جائے. البتہ دینی اگر بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ عالم یا عالمہ ہے یا دینی کوئی فضیلت انہیں حاصل ہے تو اس حساب سے انہیں زیادہ دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلی کال لیں گے. دارالفتہ اہل سنت سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ لوہے کی گھڑی پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ لوہے کی گھڑی بھی پہنتے ہیں، بعض کڑے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں آج کل جیسے فیشن ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، مرد کے لیے کڑا وغیرہ اس طرح پہننا یا چین پہننا، اس طرح کی چیزیں مرد کے لیے پہننا تو جائز نہیں ہے، ٹھیک اس ہے. کے لیے تو ناجائز ہے. باقی جہاں تک گھڑی کا تعلق ہے تو گھڑی وقت دیکھنے کے لیے ہوتی ہے. لوہے کی گھڑی ہے یا دوسری کوئی بھی گھڑی ہے، وہ پہن کر نماز کی ادائیگی کریں گے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. عمران عزیز لاہور سے بات کر رہا ہوں. اگر تو کسی آدمی کو صورت کی ترتیب کا علم نہ ہو یا اس کو صرف صورتیں ہی 2 یا 3 آتی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی صورتیں ہی 2-3 آتی ہیں تو اب وہ کیا کریں نماز میں؟ دیکھیں، نمازوں کے اعتبار سے شاید ان کے ذہن میں جو ترتیب والا مسئلہ ہے وہ ان کے ذہن میں ہو کہ جب نماز کی ادائیگی کریں گے، نماز کی 2 رکعتیں ہیں، 3 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعتوں والی پڑھ رہے ہیں، تو جب قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں تلاوت کریں گے تو ان میں ترتیب ہونا ضروری ہے. یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے بعد والی صورت پڑھیں اور پھر پہلے والی صورت پڑھیں. ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے. اگر کسی شخص نے اپنی نماز میں 2 رکعت نماز اس نے ادا کی اور پہلے بعد والی صورت پڑھی اور پھر پہلے والی صورت پڑھی، تو ایسی صورت میں اگر جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا. نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے. تو اگر کسی کو کم ہی صورتیں یاد ہیں تو اس میں تو ایسا مسئلہ ہونا شاذ ہی ہوگا کہ اس کو صحیح. 2-3 ہی صورتیں یاد ہیں اور اس کو معلوم ہے پہلے کون سی ہے، بعد میں کون سی ہے اور اس کے بعد کون سی ہے. بعض اوقات ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید سے صورت یاد نہیں کی، مدنی پن سورہ سے یا کسی دوسری جگہ سے صورت یاد کر لی، تو اب معلوم نہیں ہے کہ پہلی کون سی ہے دوسری کون سی ہے. صحیح. تو ایک مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کھول کر اس کو لیں. دیکھ لیا جائے، یہ کسی جس کو معلوم ہے اس سے معلوم کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے کہ پہلے کون سی صورت ہے اور بعد میں کون سی صورت ہے. اور مزید صورتیں بھی یاد کی جائیں. جی مزید صورتیں بھی یاد کر لی جائیں. اب کسی شخص کو اگر 2 ہی صورتیں یاد ہیں، اب اس نے جو دوسری صورت ہے جو بعد والی ہے اس نے پہلے پڑھ لی، اب آگے اس کو کوئی صورت آتی نہیں ہے اور اب پیچھے والی صورت پڑھے گا تو یہ تلاوت کے جو واجبات ہیں اس کا ترک ہوگا. تو اب اس کو اب اجازت ہے کہ یہ وہی والی صورت جو اس نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی وہی والی اس رکعت میں بھی پڑھ لے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال لیں گے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. دیکھیں، قضاء عمری پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جب بھی قضاء عمری کریں گے تو فقط فرائض کی ادائیگی لازم ہوگی. یعنی سنتیں ہیں، نوافل ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہیں، ان کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی. ہاں عشاء کے فرائض کے ساتھ عشاء کے وطر بھی ادا کریں گے. ٹھیک ہے. تو یوں یہ قضاء عمری کریں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کب سے نماز فرض ہوئی تھی، کون سی نماز کثرت سے پڑھتے تھے، کون سی نماز کثرت سے چھوٹ جاتی تھی. صحیح. اس کا باقاعدہ اپنے پاس حساب کرنا ہوگا. یہ حساب کرے گا تو جب بھی اس کی قضاء عمری ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ عز و جل یہ پڑھتا رہے گا تو کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی. پہلے مکمل حساب لگا لیں کہ کون سی نمازیں کتنی باقی ہیں صحیح. اور اب ان کو پڑھنا شروع کر دیں. قضا نماز پڑھنے میں اس بات کا دھیان رہے کہ 3 جو اوقات مکروہہ ہیں، جو مکروہ اوقات ہیں، جو صبح سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک ایک وقت رہتا ہے، پھر ظہر کبریٰ کا وقت ہے جو ظہر کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، پھر مغرب کی نماز سے پہلے کے 20 منٹ ہیں. تو یہ مکروہ اوقات ہیں، ان میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں قضا نمازیں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک. اور ساتھ ہی ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ قضاء عمری کے حوالے سے پورا ایک رسالہ امیر اہل سنت کا موجود ہے.
اور نماز کے احکام جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ شامل ہے، الگ سے بھی ملتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور قریبی دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز فیضانی مدینہ اگر آپ کے ہے تو آپ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے۔ حضور میرا یہ سوال ہے کہ اگر فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعتی میں ہم نے سورت پڑھی ہے، اگر ہم غلطی سے ہم نے آخری 2 رکعتوں میں بھی پڑھ لی تو آیا کہ سجدہ سہو ہوگا یا نہ ہوگا؟ یہ مطلب بہت زیادہ عوام میں پایا جاتا ہے معاملہ۔ غلط فہمی ہے، جی ایک عوام الناس میں غلط فہمی ہے جو پائی جاتی ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ ملا لی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، بلکہ جو شخص انفرادی طور پر اپنی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، کبھی اس کو جماعت نہ ملی کسی وجہ سے، اب یہ انفرادی طور پر اپنی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، تو اس کے لیے تو افضل ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لے۔ امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو انفرادی طور پر پڑھتا ہے اس کو تو چاہیے کہ ملا لے۔ اگر ملا لی ہے، اب چاہے امام نے ملائی ہے چاہے جو انفرادی پڑھنے والا ہے منفرد ہے اس نے ملائی ہے، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایس ایم ایس بھی اس طرح کا ایک آیا ہے کہ میں نے جب نماز سیکھی تو 4 رکعت میں جو 4 رکعتیں تھیں فرض کی، اس میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ آخر میں سورت نہیں ملانی، البتہ اتحیات کے بعد جو ہے وہ سورت ملانی ہے، کیا فرمائیں گے؟ نہیں، یہ شاید ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، صحیح، کیونکہ یہ تو ایک واضح سا مسئلہ ہے کہ جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر دعا پڑھی جاتی ہے، پھر سلام پھیرا جاتا ہے، شاید ان کو غلط فہمی ہوگی۔ باقی جہاں تک تیسری اور چوتھی رکعت کا مسئلہ ہے، یعنی فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام ہی نمازوں کی تمام ہی رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بھولے سے نہیں ملائے گا، اس کی رہ جائے گی، تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو بعد میں نماز پڑھنا ہوگی، دوبارہ دہرانی ہوگی، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اب اس کو نماز دہرانی ہی ہوگی۔ سجدہ سہو بھی جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا۔ صحیح۔ تو یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اگر اتحیات جیسے تشہد میں اتحیات پڑھنے کے بعد یہ سے پہلے سورت اگر پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں اگر بھولے سے اس جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ کریں گے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے۔ محمد اسلم بول رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے۔ مفتی گرام سے سوال یہ ہے کہ اذان کا جواب لیڈیز کے لیے کیا ہے؟ اسلامی بہنوں کے لیے اذان کے جواب کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اذان کا جواب دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا ہے۔ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرد اور طرح سے اذان کا جواب دیں گے اور عورتیں اور طرح سے اذان کا جواب دیں گی۔ صحیح۔ جو اذان کا جو جواب دینا ہے، جو زبان سے اذان کا جواب دینا ہے، وہ جیسے مردوں نے دینا ہے ویسے ہی عورتوں نے دینا ہے۔ ہاں مردوں پر مزید جو ایک وجوب کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو مسجد میں جماعت میں حاضر ہونے کے لیے حاضر ہوں۔ اور ساتھ یہ کہ اس میں اسلامی بہنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب دیں گی تو ہر کلمے پر ان کو 1 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اور جو اسلامی بھائی ہیں مرد حضرات اگر جواب دیں گے تو ان کو 2 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ ایک فرق ہے ثواب کے حوالے سے، جواب دونوں کا ایک ہی ہے۔ جی اگلی کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں خوشبو لگانا اور سرما لگانا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی ہے تو اس کے والدین نے اس کو جو جہیز دیا ہے اس میں سونا جو ہے نا 9-10 تولے ہے، لیکن اس کی آگے بیٹیاں ہیں اور معذور بچے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جی حضور، سرما لگانا، خوشبو لگانا روزے کی حالت میں سرما لگانے کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے، خوشبو لگانے کی بھی اجازت ہے۔ ہاں خوشبو میں اس بات کا دھیان رہے جیسے اگر بتی وغیرہ سلگ رہی ہے تو اب اس کا اگر دھواں جان بوجھ کر یہ لے گا تو اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی عام طور پہ ہم جو خوشبو لگاتے ہیں وہ لگانے کی اجازت ہے، سرما بھی لگانے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو دوسرا سوال ہے کہ 9-10 تولہ سونا موجود ہے اور ان کو ان کے والدین کی طرف سے ملا تھا، ان کی ملکیت میں ہے اور انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، تو دیکھیں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے
उसके एतबार से उसकी कीमत मालूम की जाएगी और उसका 2.5% जो है वो ज़कात में उसकी अदायगी करना लाजिम है। ठीक है। बकिया लोगों के जहन में ये बातें बाज़ औक़ात आती हैं तो शैतान एक वसवसा दिलाता है कि अगर ज़कात की अदायगी कर दी जाएगी तो जो गोल्ड रखा हुआ है वो कम हो जाएगा, जो रकम रखी हुई है वो कम हो जाएगी और आगे जो हमारी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी। तो ये जहन में बात इसी एतबार से आती है कि ज़कात के मुतल्लिक मालूमात नहीं होती। सही। ज़कात अदा करने से माल कम नहीं होता बल्कि माल ज़्यादा ही होता है। इसकी उलमा ने मिसालें भी दी हैं कि जो ज़कात है वो तो माल का मैल है, जब तक मैल उसके अंदर मौजूद होगा तो वो नहीं बढ़ेगा, मैल उसका हटा दिया जाएगा तो फिर आपका माल बढ़ेगा। जैसे दरख्त है, दरख्त की शाखें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, अब जो उसको काटा जाता है तो इसलिए काटा जाता है ताकि इसकी जो शाखें मज़ीद बढ़नी चाहिए वो अच्छे तरीके से बढ़ें। सही। तो उसको जो काटा गया है उससे एक एतबार से वो कम नहीं हो रहा, उसमें मज़ीद नमू होगी, मज़ीद उसमें ज़्यादती होगी। ठीक। तो इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो शरई हुक्म है उसके ऊपर अमल किया जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल माल कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा ही होगा। जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी कॉल्स तो हम ले रहे हैं, आइए कुछ SMS शामिल करते हैं। कसम का जो कफ़ारा है वो अपने किसी शरई फ़कीर जो रिश्तेदार हैं उनको दे सकते हैं? जी बिल्कुल, जो शरई फ़कीर है उनको कसम का कफ़ारा देने की इजाज़त है, बिल्कुल दे सकते हैं। शरई फ़कीर होना ज़रूरी है। कसम के कफ़ारे में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि जब कसम का कफ़ारा दिया जाएगा यानी 10 मसाकीन को 2 टाइम का खाना खिलाना, उमूमी तौर पर यही कफ़ारा आम तौर पर दिया जाता है, तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तो 10 को दिया है तो एक साथ ही दे सकते हैं। सही। और अगर एक ही शख्स को देना है तो एक साथ, अगर मिसाल के तौर पर 100 रुपये के हिसाब से उसको 1000 रुपये दे दिए एक साथ, तो वो एक दिन का ही शुमार होगा। अगर एक को ही देना है तो 10 दिन तक देना होगा। सही। अच्छा, वितर की जो नमाज है हमारी, उसके अंदर हम सलातुत तौबा की नियत कर सकते हैं? कौन सी नमाज में? वितर में। वितर की नमाज में देखिए, सलातुत तौबा जो है वो एक अलग नमाज है। ठीक है। जिसके लिए तरगीब भी दिलाई गई है कि 2 रकत नफिल इस नीयत से पढ़े जाएं कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। वितर की नमाज़ पढ़ेंगे तो उसमें वितर की ही नीयत होगी। ठीक है जी, अगली कॉल लेंगे। बराए मेहरबानी इस बात पर रोशनी डालें कि जब इंसान फौत होता है तो उसकी मैयत को दफनाया जाता है, उसके बाद अजान का सही तरीक़ाकार क्या है? अच्छा, दफनाने के बाद अजान का सही तरीका? देखिए, दफनाने के बाद अजान का सही तरीका यही है कि मैयत के सिरहाने की तरफ खड़े होकर मुकम्मल जिस तरह से अजान दी जाती है उस तरह से अजान दी जाए कि जब अजान अल्लाह ताला का ज़िक्र है। सही। और जब अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है तो शैतान कब्र में आकर मुर्दे को तंग नहीं करता, उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात देने में जो वो परेशान करता है, जब अजान दी जाती है, अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है तो शैतान वहाँ से भाग जाता है। तो अजान देने वाले का चेहरा तो किबले की तरफ ही होगा ना अपना? जी, अजान देने वाला अपना चेहरा किबले की तरफ ही रखे और मैयत के सरहाने की तरफ खड़ा हो। ठीक जी, अगली कॉल लेंगे। मैं शुगर का मरीज हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है घर के अंदर, तो मेरे मक्के अम्मी के वो जमा करता जो पैसे हैं 5-6 लाख रुपए हैं, तो अपनी जरूरत और बच्चों के लिए रखे हैं। तो पूछना था ये था कि अगर उसमें से भी ज़कात मुझे अदा करनी पड़ती है कि नहीं? जी, क्या फरमाते हैं हुजूर? ये भी उसी तरह का सवाल है जैसे पहले सवाल हुआ था। उनके जहन में भी यही बात थी कि 9-10 तोले सोना रखा हुआ है, इनकी बेटियां भी हैं उनके लिए रखा हुआ है जी, या मज़दूर बच्चे हैं उनके लिए रखा हुआ है, देंगे तो कम हो जाएंगे। और इसी तरह इनके जहन में भी ये बात होगी। अच्छा, यहाँ पर देखना ये चाहिए, गौर ये करना चाहिए कि मुकम्मल 1 साल आपके पास रकम रखी रहेगी और 1 साल के बाद अगर आपके पास 1 लाख रुपया रखा हुआ है तो उसमें से आपको फ़कत 2.5% यानी 2,500 रुपया देना है। 97,500 रुपये फिर भी आपके पास बचे रहेंगे। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए कि जो बहुत बड़ी रकम नहीं है, एक मामूली सी रकम है और दूसरा ज़ाहिर है एक शरीयत का हुक्म है, तो उसको फॉलो करना चाहिए, शरीयत के हुक्म पर अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह ज़रूर ज़कात की अदायगी करेंगे तो माल बढ़ेगा, माल पाक हो जाएगा। जब माल पाक हो जाएगा तो इसमें बढ़ोतरी ही होगी, इंशाअल्लाह कम नहीं होगा, बरकत होगी। जी, अगली कॉल।
سوال یہ ہے کہ جس آدمی کی کافی ساری نمازیں قضا ہوں تو قضا پڑھنے میں کیا یہ ترتیب لازمی ہے، یعنی فجر ظہر اس کے بعد، یا اگر بیچ میں سے وہ ترتیب میں سے کوئی نمازیں چھوٹ جائیں تو اس میں تو حرج تو نہیں ہے، یہ پتہ کر دیں. جی، قضاء عمری میں ترتیب ضروری ہے؟ دیکھیں ترتیب ضروری نہیں ہے. جیسے ہم فجر کی نماز ہے، پھر ظہر عصر مغرب اور عشاء، جس کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اس کے لیے ترتیب لازم نہیں ہے. صحیح. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی نمازوں کی ادائیگی یوں کرنا چاہتا ہے کہ وہ پہلے فجر کی ہی مکمل نمازوں کی ادائیگی کر لے جو بھی اس کی قضا ہوئی تھی، پھر ظہر کی نمازیں پڑھ لے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. اگر اس طرح کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل اس طرح بھی پڑھ سکتا ہے، شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. صحیح. جی، اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی لڑکے کی شادی طے ہو چکی ہو، یہ فون میں دونوں باتیں کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے باتیں کرنا درست ہے؟ شادی طے ہوئی ہے، نکاح کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا؟ ہاں، نکاح کا تذکرہ نہیں کیا. دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پر منگنی ہوتی ہے، یعنی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بات چیت پکی ہو گئی ہے. لڑکے والے لڑکی والے اس بات پہ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر نکاح کریں گے. صحیح. تو جب یہیں تک بات ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، یہ غیر محرم ہیں، اور جب تک غیر محرم ہیں تو آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگلی کال لیں گے. جو لوگ تیزی سے نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کوئی وعید سنائی ہے کیا؟ تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، اسپیڈ میں؟ تیزی سے نماز پڑھنے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے روایت بھی ذکر کی ہے نماز کے احکام میں. وہاں مراد تیزی سے نماز پڑھنے سے مراد وہاں یہ ہے کہ ارکان پورے نہ کیے جائیں. یعنی ایسے شخص کو نماز کا چور کہا جاتا ہے. صحیح. کہ نماز میں سے چوری کرتا ہے تو وہ ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا، وہ تعدیل ارکان نہیں کرتا. یعنی رکوع میں گیا، رکوع میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار، یہ اوپر اٹھا ہو گیا سجدے میں چلا گیا. صحیح. اور اسی طرح سجدے میں بھی 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار نہیں ٹھہرا. دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ ہے، یہاں بھی 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا ضروری ہے، یہاں بھی نہیں ٹھہرا. تو ایسا شخص جب نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کو نماز کا چور کہا گیا. اور اس صورت میں اگر یہ بھول کر ایسا کرتا ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی. اور اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، یہ سرے سے مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص، آپ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ 4 فرض پڑھتے ہیں 12 منٹ میں، ایک شخص 4 فرض کی ادائیگی 6 منٹ میں یا 8 منٹ میں کر لیتا ہے، اور وہ سب چیزیں ٹھیک ادا کرتا ہے، وہ درست پڑھتا ہے، وہ حافظ ہے اس لیے وہ تلاوت بھی کچھ جلدی کر لیتا ہے، اور اپنی نماز وہ جلدی پڑھ لیتا ہے، تسبیحات بھی وہ جلدی پڑھ لیتا ہے، ٹھیک پڑھتا ہے، جلدی پڑھ لیتا ہے. تو اب ظاہر ہے ایسے شخص کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو جو نماز کا چور ہے، نماز میں چوری کرتا ہے، تعدیل ارکان درست نہیں کرتا ہے، تو اس کی نماز بعض صورتوں میں ہوگی ہی نہیں، اور بعض صورتوں میں اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی. اچھا، یہاں پر مثال کے طور پہ قصدن اور بھولنے کا فرق، یہ ان دونوں میں کیسے مطلب فرق کریں گے؟ دیکھیں، بھولنے کا فرق تو یہ ہے کہ ایک شخص کو مسئلہ بھی معلوم تھا، مسئلہ معلوم ہونے کی صورت میں اب کبھی وہ نماز کی ادائیگی کر رہا ہے. صحیح. ایک سجدہ کیا، دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھا، دوسرا سجدہ کرنے کے لیے اس نے جانا تھا، کم از کم اس کو اتنا ٹھہرنا ضروری تھا، 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار، کہ اس کے اعضاء بالکل سیدھے ہو جائیں. بھولے سے یہ سجدے میں چلا گیا. اب اس کو پتہ چلا کہ تعدیل ارکان مجھ سے نہیں ہوا، تو اب یہ آخر میں سجدہ صاحب کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب ایک ایسا شخص ہے جس کو مسئلہ بھی معلوم ہے اور اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، تو اب تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب سجدہ صاحب جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا. اور تیسرا وہ شخص کہ جس کو مسئلہ ہی سرے سے معلوم نہیں ہے، تو اس کا تعدیل ارکان نہ کرنا بھی گویا جان بوجھ کر چھوڑنا ہی کہلائے گا، تو اس کو بھی نماز دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی. ہاں، یہاں پہ عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو دیکھیں، جو نماز کے مسائل ہیں، اسی طرح دین کے جو بھی احکام ہیں، جو وقتاً فوقتاً انسان بالغ ہوتا ہے اور دیگر جب بالغ ہوگا تو نماز پڑھنا لازم ہو جائے گی، مالدار ہوگا تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، نکاح ہوگا تو نکاح کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جائے گا. تو یہ سارے کے سارے مسائل معلوم ہونے چاہیے. مدنی چل کے ناظرین، مفتی صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک تو کسی چیز کا علم نہ ہونا پھر غلطی کرنا، اس کا حکم کیا ہے، علم میں ہو پھر غلطی ہو، پھر وہ بھولے سے ہو یا قصدن ہو، اس کا بھی فرق واضح ہو گیا. تو
वैसे देखा ये जाता है मुफ्ती साहब, जैसे हम मदनी काफ़िलों में सफ़र करते हैं, ज़ाहिर मस्जिद में आना जाना सारे मामलात हैं, हम इतना शौक़ नहीं पाते मतलब लोगों में कि वो नमाज सीखें। जो नमाजी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बेनमाजी हैं तो ज़ाहिर वो तो जब बेनमाजी हैं तो नमाज क्या सीखेंगे जी। तो लोगों में भी जो नमाज़ पढ़ते हैं उनमें भी सीखने का जज्बा कम ही नज़र आता है। जी बिल्कुल ऐसा देखा गया है, यानी मस्जिद में होते हुए जो मस्जिद के नमाजी हैं जी, उनको बाकायदा ये मसला कोई बयान किया जाए कि अगर आप इस तरह से नमाज की अदायगी करेंगे तो आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी जी, और जो वाजिबुल इआदा होगी आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगी। इसके बावजूद फिर देखा जाता है वो वहीं के वहीं होते हैं। बस एक जहन ये बना हुआ है कि ठीक है हम नमाज की अदायगी करते हैं, जिस तरह भी हम नमाज की अदायगी कर लें अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात गफूरुर रहीम है, वो मुआफ़ फरमाने वाला है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मगर यहाँ बंदे को भी देखना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए हैं उसमें जो नमाज का तरीक़ाकार हदीस तैयबा में बयान किया गया है, फ़ुक़हा किराम ने कुरान मजीद की आयत को सामने रखते हुए, हदीस तैयबा को सामने रखते हुए हमारे सामने जो नमाज का तरीक़ा बयान किया गया है वो कुरान और हदीस के मुताबिक ही है, वो अल्लाह रसूल का हुक्म ही है। तो हमें कम से कम अपनी कोशिश तो करनी चाहिए। जी बिल्कुल इस तर्ज पर आ जाएं कि रोज़ा जैसे भी रख लें, चाहे उसमें जो भी गलती होती रहे अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। जैसे कहा जाता है कि कोई बात नहीं 5 मिनट ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है। इसी तरह नमाज में भी यही होता है कि ठीक है हम नमाज की अदायगी तो करते हैं, अगर कोई गलती होगी तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है, तो गलती को दुरुस्त करना ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने दुनियावी मामलात में खसारे से बचने के लिए अपनी जो गलतियाँ हैं उनको सुधारने की कोशिश करते हैं कि कारोबार में नुकसान नहीं होना चाहिए, आपस में रिश्तेदारियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, अगर मैं ये काम करूँगा तो रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह के मामलात जब हम देखते हैं तो यहाँ भी इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और ये बात तो ज़ाहिर ज़हन में रहनी चाहिए कि वो हदीस मुबारका जो पहले बयान हुई जिसका मफ़हूम मैंने बयान किया कि ऐसे शख्स को हदीस में नमाज का चोर कहा गया है जो नमाज ठीक तरीके से अदा नहीं करता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सामने रख लिया जाए तो सीखना चाहिए हमें। जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, अपनी दुकान बंद करते हैं, वज़ू करके नमाज की अदायगी करते हैं, फिर आपको मसला बताने वाला भी मौजूद है तो फिर मसला मालूम करके ठीक तरीके से नमाज की अदायगी कर ली जाए। मदनी शहर के नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत है कि दावत इस्लामी ने हमें यानी हर मकाम पर दावत इस्लामी हमारी इस्लाह की कोशिश करती है, सिखाने का सिलसिला करती है। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में नमाज कोर्स का सिलसिला रखा गया है जो 7 दिन का ये कोर्स होता है और महीने में 3 दफ़ा इस कोर्स का एहतमाम किया जाता है। तो नमाज सीखने के लिए 7 दिन आप निकालें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, यानी बुनियादी बातें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। पूरे मसाइल तो फिर बिलतरतीब आप जब पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह सीख जाएंगे। इसी तरह दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में अगर आप सफ़र करेंगे, 1 माह का अगर आप मदनी काफ़िले में सफ़र कर लें तो काफ़ी हद तक आप नमाज़ सीख जाएंगे। इसी तरह 3 दिन के मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं तो यूँ आपको थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। अब आदमी ये सोचे कि मैं किताब को हाथ भी ना लगाऊं और वक्त भी ना दूं और नमाज मुझे आ जाए तो ये कैसे होगा। मैट्रिक की एक डिग्री हासिल करने के लिए अब तो 12-13 साल लगते हैं। जब आदमी मैट्रिक करता है उसकी भी अब कोई अहमियत नहीं है और नमाज या दीन को सीखने के हवाले से हम ये चाहें कि कोई ऐसा तावीज़ में पी लूँ कि वो पीते ही मैं सब सीख जाऊँ तो ये कैसे होगा। उसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा और अल्हम्दुलिल्लाह सिखाने वाले मौजूद हैं, दरवाज़े खुले हैं, आप आएँ और नमाज सीखें। नमाज हम पर फ़र्ज़ है, इसके अहकाम सीखना भी हम पर फ़र्ज़ है। कुछ SMS भी हम शामिल करते हैं। अच्छा, ये पूछना ये चाह रहे हैं कि इमाम साहब जो हैं मस्जिद के, उनको जो मकान दिया गया है तो उस मकान में जो रहते हैं इस हवाले से फ़रमाएं कि ये इसके लिए क्या हुक्म होगा। शायद ये जो कुछ पैसे पूछना चाह रहे थे, शायद वो पैसे वगैरह क्या हम उनसे ले सकते हैं किराए के, इस तरह का कुछ शायद ये में से। अच्छा देखिए, मस्जिद का मकान उमूमी तौर पर जो मकान इमाम के लिए या मुअज्जिन के लिए ही बनाया जाता है और लोग उसके लिए रकम देते हैं, चंदा देते हैं। जी जी। और ये रकम मस्जिद कमेटी उस मकान वगैरह में इस्तेमाल करती है। तो उमूमी तौर पर ये तो जो वक्फ़ की सूरतें जो होती हैं तो ये तो उस इमाम के लिए ही है, उस मुअज्जिन के लिए ही है। सही है। तो उसको तो किराए पे देने की इजाज़त नहीं होगी, ना ही इमाम मुअज्जिन से किराया लिया जाएगा। हाँ, बाज़ मकानात ऐसे होते हैं तो ये खुद उसकी वजाहत करके दारुल इफ्ता से मालूम कर लें। सही। बाज़ मकानात ऐसे होते हैं कि किसी शख्स ने मकान दे दिया आपको कि इसको आप किराए पे दे दें और इसकी रकम वगैरह जो भी है
مسجد میں استعمال کریں. تو وہ مکان آپ نے کرائے پہ دے دیا, وہ رقم مسجد میں استعمال ہو گئی. اب چاہے وہ مکان آپ نے امام صاحب کو ہی کرائے پہ دے دیا کہ امام صاحب کو آپ منتھلی سیلری دیتے ہیں, امام صاحب کو مکان کی ضرورت ہے, انہوں نے مسجد کا مکان ہی کرائے پہ لے لیا, تو اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت ہوگی. کہ مسجد کی حدود کے اندر بنانا ضروری ہے یا باہر بھی بنا سکتے ہیں مکان؟ دیکھیے وہ وہی دو صورتیں ہوں گی جو میں نے پہلے بیان کی ہیں. مسجد کی حدود کے اندر اگر مکان بنے گا تو عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جگہ وقف کی جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کے چندہ لوگوں سے جمع کر کے, وہاں چندہ جب جمع کیا جاتا ہے, چندہ جمع کر کے امام کا مکان ہے, مؤذن کا مکان ہے, مسجد کے دیگر کام بھی کیے جاتے ہیں. تو اب یہ جو جگہ ہے اس کو کرائے پر نہیں دیا جا سکے گا. اس کے علاوہ جیسے میں نے صورت بیان کی کہ الگ سے کسی شخص نے جگہ وقف کر دی یا الگ سے کسی شخص نے مکان بنا کے دے دیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے یہ جو مکان ہے یہ آپ کرائے پہ دیں, جو بھی رقم وغیرہ آئے گی وہ مسجد پہ خرچ کر لیں. اب وہ مکان اگر یہ امام کو دینا چاہتے ہیں اور امام کرائے پہ لینے کے لیے راضی بھی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو دیا جا سکتا ہے. تو یہ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ دارالفتہ اہل سنت میں فون کر لیں اور فون کر کے مکمل تفصیل بتا کر پھر معلوم کر لیں. ٹھیک. اچھا وضو جو ہم کرتے ہیں شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں وضو فرض ہے. جب کسی شخص نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے تو نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے لیے وضو فرض ہے. یوں ہی جب اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا ہے تو اس کے لیے وضو فرض ہے. جی مزید کالس لیں گے. میرا سوال ہے کہ اشراق اور چاش اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ جو اشراق کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت چاش بھی پڑھ لے تو کوئی حرج تو نہیں؟ جی اشراق و چاش پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جب سورج بلند ہو گیا یعنی سورج طلوع ہوا اس کے 20 منٹ کے بعد اب اشراق کی نماز پڑھی, اس کے فوراً بعد ساتھ ہی چاشت کی نماز کی ادائیگی بھی کی جا سکتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اشراق چاش کے حوالے سے مفتی صاحب نے جو شرعی حکم تھا اس کو بیان کیا, لیکن امیر علیہ سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں یہ بھی فرمایا تھا, بہت نفیس مدنی پھول تھا یہ, کہ اشراق پڑھنے کے بعد مزید کچھ وقت گزاریں, یعنی سورج اچھی طرح بلند ہو جائے, روشن ہو جائے, یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار حاضری. اگرچہ ایک ساتھ ہم فارغ تو ہو جائیں گے لیکن 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر ہم وضو کریں گے, پھر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, تو یہ ایک نئی حاضری ہوگی نا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جس کے پاس وقت ہو, وسعت ہو, فارغ ہے گھر کے اندر, تو وہ اگر اس طرح کرے گا تو انشاءاللہ مزید اس کو برکت ملے گی. جی اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جو دہائج میں سامان دیتے ہیں سونے کے علاوہ برتن ہو گئے, کپڑے وغیرہ ہو گئے, کیا ان پر بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں, جو سونا ہے وہ دیگر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. بقیہ جہاں تک جہیز کے سامان کا تعلق ہے جیسے برتن ہیں, کپڑے ہیں, اس کے علاوہ دیگر فرنیچر ہے, یا جو بھی گھریلو ضرورت کا جو بھی سامان ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھنی ہو تو ان کی وہ بھی آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں یا ان میں بھی ترتیب رکھنی پڑتی ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ ایک رکعت میں اگر ایک سے زائد صورتیں پڑھیں گے, جیسے نوافل میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں, تو اس میں بھی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہوگا. اس میں بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے بعد والی صورت پڑھ لی اور پھر پہلی صورت پڑھ لی. جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین, مجھے بتایا گیا کہ آج امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے خصوصی مدنی مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے, اور کل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے خصوصی جو ہے مدنی مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے. کیونکہ ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو یہ روٹین سے ہٹ کر یوں, کیونکہ یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں, اس حوالے سے اس کا اہتمام کیا گیا. ان کے یہ ایام آ رہے ہیں تو آج بھی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا, کل بھی ہوگا, تو جن سے بند پڑے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں. یہاں پر انشاءاللہ اہل سنت کی زیارت بھی ہوگی, ان کی صحبت ملے گی, اور جن کے لیے بظاہر ممکن نہیں ہے, مصروفیت ہے, تو اپنے گھر میں بھی وہ اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے آپ کو اچھی معلومات حاصل ہوگی. ان کی سیرت کا آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا تھا, اور جو آج ہم ان کو امام کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. جی اگلی کال لیں گے. مجھے کمپنی مجھے نا اپنے بینک سے اپنا پیسہ بینک میں جمع کر کے مجھے نا وہ کمپنی ان شارٹ جیسے اپنا پروفٹ میں وہ مجھے سود ساتھ شیئر کرتی ہے, تو وہ سود میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ استغفر اللہ, کیا فرماتے ہیں حضور؟
سود انہوں نے خود ہی کہہ دیا اپنی کال میں. شاید یہ انشورنس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی. جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ انشورنس کی پالیسی لی جاتی ہے. جی جی. تو انشورنس کی پالیسی جب لی جاتی ہے، جیسے کسی نے 10 سال کی 20 سال کی پالیسی لی، تو جتنی رقم یہ جمع کروائیں گے یہ اول سے ہی طے ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ رقم ملے گی. تو یہ سود کی صورت ہے. صحیح. اگرچہ جب یہ لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کے سامنے جا کے بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ 10 سال کی پالیسی ہے، ہماری یہ 15-20 سال کی پالیسی ہے، تو ظاہر ہے سامنے والا مسلمان ہے وہ ان سے سوال ضرور کرتا ہے. صحیح. کہ کہیں یہ سود تو نہیں ہے، کہیں یہ ناجائز حرام تو نہیں ہے. تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس پیسے سے کاروبار کرتے ہیں، اور یقیناً کاروبار کرتے بھی ہیں، اس میں بھی شک کی بات نہیں، کاروبار کرتے بھی ہیں. مگر جب یہ کسی شخص سے رقم وصول کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہم 10 سال کے لیے آپ کو پالیسی دیں گے، ہر 6 مہینے کے بعد آپ نے اتنی رقم جمع کروانی ہے، تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ جتنی بھی رقم آپ جمع کروائیں گے آپ کی وہ رقم باقی رہے گی. تو شرعی اصول و ضوابط کے مطابق ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ شریعت اس کو کیا کہتی ہے. اگرچہ آپ اس کو کاروبار کا نام دے رہے ہیں کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کر کے ہم آپ کو نفع دیں گے، ایکولی لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیں گے، مگر ہم دیکھیں گے کہ اس کو شریعت کیا کہتی ہے. صحیح. تو شرعی طور پر جب آپ کسی کو رقم دیں اور یہ بات اول سے ہی طے ہو جائے کہ آپ کی جو رقم ہے یہ محفوظ رہے گی اور اس کے اوپر آپ کو اتنا جو ہے وہ نفع ملے گا. کبھی تو وہ نفع متعین ہو جاتا ہے، کبھی وہ نفع متعین نہیں ہوتا، کیونکہ یہ متعین نہیں کرتے. لوگوں کے اندر یہ بات بھی معروف ہے کہ اگر تعین کر دیا جائے کہ ہر مہینے اتنا بڑھے گا تو یہ سود ہو جائے گا، اگر تعین نہیں کریں گے، کبھی کم کبھی زیادہ ہوگا تو سود نہیں ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے اس کا تعین کر دیا جائے چاہے اس کا تعین نہ کیا جائے. دونوں ہی صورتوں میں جب آپ نے 10 لاکھ روپے جمع کروائے ہیں، طے ہے کہ آپ کے 10 لاکھ روپے باقی رہیں گے اور کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا رہے گا، تو یہ قرض ہے اور قرض کے اوپر جو نفع لیا جاتا ہے یہ سود ہوگا. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.